الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم اور یہ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لئن امرتہم کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے لیخرجن تو یہ نکل کھڑے ہوں گے قل آپ کہہ دیجئے لا تقسموا قسمیں مت کھاؤ طاعتم معروفہ فرما برداری کا سب کو پتہ ہے ان اللہ خبیر بما تعملون یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اس کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے اور مدینہ طیبہ میں اپنے ایک معاشرے کی تشکیل کیے ہوئے 5 یا 5.5 6 برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا معاشرہ اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا۔ مشرکین میں سے بہت سارے مسلمانوں پر غلبہ پانے سے مایوس ہو چکے تھے، البتہ مسلمانوں میں کچھ اندرونی لوگ ایسے تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تھے، وہ مسجد میں بھی جاتے تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن دل سے وہ اسلام کے دشمن تھے جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، اور یہی اس زمانے میں مسلمانوں کے معاشرے کو درپیش ایک واضح خطرہ تھے۔ تو یہاں ان آیات میں اس صورت میں مختلف مقامات پر منافقین کو بھی مختلف طریقوں سے نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اس صورت میں آپ نے ان احکامات کا بھی مطالعہ کیا ہے اور آگے مزید آئیں گے کہ جو معاشرے سے فحاشی کو ختم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس میں ایسی ہدایات بھی ہیں کہ جو اگر کسی پر اثر انداز ہو جائیں تو وہ نفاق چھوڑ کر درست طریقے سے اسلام کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ اس آیت میں بھی منافقین کے ایک طرز عمل کا بیان ہے۔ منافقین کا عام طور پر طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب عام حالات ہوتے تھے، یعنی جب نارمل سچویشن ہوتی تھی، پھر تو وہ بڑھ چڑھ کر قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو ہم آگے ہوں گے، ہم جان قربان کریں گے، اور جب مسئلہ درپیش ہوتا تھا مسلمان جہاد کے لیے نکلتے تھے، پھر وہ بہانے بناتے تھے، کھسک جاتے تھے۔ جیسے آگے ذکر آئے گا غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان خندق کی کھدائی کر رہے تھے، بہت سخت حالات تھے، تو ایسے موقع پر بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے منافقین نے ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بعد میں غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جب مسلمانوں کو ایک سخت سفر درپیش تھا تو منافقین ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے۔ تو یہ منافقین کی عادت تھی کہ عام حالت میں تو کہتے تھے کہ ہم تو یہ بھی کر دیں گے اور وہ بھی کر دیں گے، اور جب مشکل آتی تھی تو پھر وہ ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قسمیں کھانا ویسے بھی منافقین کی علامت شمار کی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی قسم کھاتا ہے تو توڑ دیتا ہے، یعنی ایک تو قسم بھی کھاتا ہے اور پھر اس کو توڑتا بھی ہے۔ منافقین کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی بلا وجہ قسمیں کھانا یہ مخلص مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہاں ان سے کہا یہاں پہلے تو ان کے طرز عمل کا بیان ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زور کی قسمیں، یعنی اللہ کے نام کی ایسی قسمیں کھاتے ہیں جن میں شدت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں یا سخت الفاظ کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، قسم کیوں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم کریں گے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیں گے لَيَخْرُجُنْ تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جیسی ہی پیغمبر کا حکم ہوگا تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ قسمیں وہ کھاتے تھے۔ اب قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے قل کہ آپ ان کو کہہ دیجئے لا تقسموا کہ قسمیں مت کھاؤ، قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، طاعت معروفہ، طاعت جو ہے وہ تو معروف ہے، یعنی فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے۔ اس آیت کے اس حصے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تمہاری فرمانبرداری سب کو پتہ ہے،
تمہاری جو اطاعت ہے وہ معروف ہے کہ کتنی اطاعت تم کرتے ہو، تم کتنے پانی میں ہو، سب کو پتہ ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اطاعت تو معروف ہے، یعنی دین کے احکام کا سب کو معلوم ہے، لہٰذا دین کے احکام پر عمل کرنے کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احکام کا سب کو پتہ ہے اور عمل کا بھی سب کو پتہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس سے پہلے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرو، اپنا نفاق چھوڑو۔ جیسے مخلص مسلمان ہیں وہ کوئی قسمیں تو نہیں کھاتے، لیکن ان کے اندر عزم ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم میدان میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ جس کو جو عمل کا دھنی ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، قسمیں وہی کھاتا ہے جس کا عمل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں تو جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ اگر کسی تاجر نے کوئی 2 نمبر چیز فروخت کرنی ہو تو وہ 15 قسمیں کھا کر فروخت کرے گا، اور جو آدمی ایماندار ہے، درست چیزیں بیچتا ہے، اس کو قسمیں کھاتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ بس چیز بیچتا ہے۔ تو قسمیں کھانے کی عادت عام طور پر اسی کو ہوتی ہے جس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، استثناء ظاہر ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو دل میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں اور سرگوشیوں میں مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کے فرمانبردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں۔ اب یہاں کامیابی کا نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ صحیح مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے اطاعت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اور اس کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے کا جو تمہارا دعویٰ ہے اس کا عملی ثبوت کیسے دو گے؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اتباع کرو۔ یعنی پیغمبر کی اتباع کرنے میں ہی اللہ کی محبت کا ثبوت بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تب جا کے تم تب جا کے تم درست طریقے سے پیغمبر کی اطاعت گزار شمار ہوگے اور صحیح مسلمان بنو گے۔ اب اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرتا ہے کوئی شخص، اگر منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر کی ذمہ تو بس پہنچانا ہے، انہوں نے تو پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری تو ادا ہو گئی۔ اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ جو کچھ تم تک پہنچایا گیا ہے تم اس پہ عمل کرتے۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے۔ آگے ایک اور نسخہ بتایا جا رہا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ابھی، کہ اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی پیغمبر کی اطاعت کرنے میں ہی ہدایت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پیغمبر کی اطاعت کیے بغیر ہدایت پا جاؤں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو آدمی عمل کرتا ہے اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے۔ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر حکمت کو جاری کر دیتا ہے، اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس سے گزشتہ رکوع کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک تمثیل دی جا رہی تھی جس کا مفہوم یہی تھا کہ مومن کے دل میں نور ہوتا ہے،
پھر اس نور کے ساتھ جب قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نور مل جاتا ہے تو اس نور کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس نور کی روشنی پھر اتنی بڑھتی ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جو آدمی ایماندار ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، اب ایک نور تو ہے اس کے پاس ایمان کا، اب جب وہ سنت پر عمل کرے گا، صبح سے لے کے شام تک، سونے تک، جاگنے تک، کھانا پینا، اپنے ہر عمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت جب کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے نور کو بڑھا دیتا ہے، اس کے نور ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کی زبان پر بھی حکمت جاری ہوتی ہے، اس کے اعمال میں بھی اللہ تعالی حکمت کو پوشیدہ کر دیتا ہے، اور ایک معاشرہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ پیغمبر کی ذمہ تو بلاغ مبین ہے، یعنی واضح طریقے سے ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، اور وہ تو پہنچا چکے ہیں، آگے تو تمہارا کام ہے کہ تم کس حد تک عمل کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرواتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے لیے دین کو ضرور اقتدار بخشے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے خلاف پورا عرب متحد تھا، اور غزوہ احزاب میں پورے عرب نے متحد ہو کے حملہ کیا تھا۔ عرب کے مختلف اطراف کے لوگ ابھی مسلمانوں کے دشمن تھے، یعنی مدینہ منورہ میں باہر سے خطرے کا ہر وقت امکان رہتا تھا۔ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے بعد ایک زمانے تک ہر وقت ہتھیار بند ہوتے تھے، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرِ طیبہ میں آرام فرما رہے تھے، آرام کے لیے آپ بستر پر تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ابھی آپ یعنی نیند جو تھی وہ ابھی آپ کو آئی نہیں تھی۔ اتنے میں دروازے پر ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنائی دی۔ کوئی صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پہرہ دینے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ میں ہوں، اپنا نام بتایا اور عرض کیا کہ میں پہرہ دینے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعا دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر امن نہیں تھا۔ امن اس وجہ سے نہیں تھا کہ منافق ہوتے تھے اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جو بیمار ہوتے تھے وہ رات کو اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتے تھے کہ اگر میرا انتقال رات کو ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کے لیے تشریف لانے کی زحمت نہ فرمائیں، تکلیف نہ فرمائیں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے یا منافقین کوئی حرکت نہ کریں۔ تو یہاں تک حالات تھے خوف کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ یہ جو خوف کے حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو تبدیل کرے گا، اللہ تمہیں امن عطا کرے گا اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ خلافت کا ایک معنی تو وہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا حامل ہونا، اللہ کی طرف سے اختیارات کا حامل ہونا۔ اس معنی میں تو ہر مسلمان، ہر روئے زمین پر ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، آپ جانتے ہیں۔
خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو امر شرعی کی روشنی میں روئی زمین پر نافذ کرنا، یعنی غلبہ حاصل کرنے کے بعد روئی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ تو یہاں خلافت سے مراد یہ خلافت ہے کہ جس میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے اور وہ اس اختیار کو اللہ کی نیابت میں اللہ کے احکامات کی روشنی میں روئی زمین پر نافذ کرتا ہے۔ آسان انداز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ اسے حکومت عطا کرتا ہے اور وہ اس حکومت کو اللہ کی ہدایات کی روشنی میں چلاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، اور تاریخ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی، جیسے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، مختلف علاقوں میں انہیں خلافت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی۔ تو بہرحال مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تو تم بدامنی کا شکار ہو، خوف کا شکار ہو، اور کوئی بڑی زمین کے بڑے حصے پر تمہاری حکومت نہیں ہے، لیکن اگر تم صاحب ایمان رہو گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں ایک تو روئی زمین میں خلافت عطا کرے گا، اور جس دین کو یعنی اسلام کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، انہیں ایمان کی توفیق دی ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئی زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ بس شرط کیا ہوگی؟ شرط یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کو بھی اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر غلبہ عطا کرے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت ایسے ماحول میں نازل ہوئی تھی جب مدینہ طیبہ کے ماحول میں عموماً خوف کا غلبہ رہتا تھا، یہاں تک کہ بسا اوقات جنگ کے میدان میں بھی صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف ادا کرنی پڑتی تھی۔ صلاۃ الخوف نماز کی ایک خاص قسم کو کہا جاتا ہے کہ اگر مجاہدین نے میدان جنگ میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی تفصیلات گزشتہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہوں گے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد مرتبہ صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، غالباً 10 مرتبہ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر عین میدان جنگ میں صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف کے طریقہ کار کے مطابق امامت کروائی ہے، جس میں امام کے ساتھ ایک فریق جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، دوسرا فریق مورچے پر رہتا ہے۔ یہ فریق آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ واپس جاتا ہے مورچوں پر، اور جو مورچوں والے تھے وہ آ جاتے ہیں امام کے پیچھے، تو وہ آدھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب امام کی نماز تو پوری ہو جاتی ہے، اور جو مقتدی ہیں ان کی آدھی نمازیں ہوتی ہیں، تو وہ باری باری اپنی نمازیں پوری کر لیتے ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے، دوسرا اپنی نماز پوری کرتا ہے۔ اس نماز میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے چلنے کی اجازت دی۔ عام طور پر نماز میں چلا نہیں جاتا، لیکن صلاۃ الخوف میں استثنائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ فریق 2 رکعت پڑھ کر واپس مورچوں پر آتا ہے اور پھر بعد میں جا کے اپنی نماز پوری کرتا ہے، تو یہ چلنے سے ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ان خوف کے حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے پھر یہ اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ نے اقتدار عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان افواج ایران تک پہنچی، کسریٰ کی جو شان و شوکت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ نے توڑ دی، رومی حکومت کی جو طاقت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں توڑ دی، اور غالباً کوئی تقریباً 30 سال تک مسلمانوں کو خلافت علی منہاج النبوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی تو اللہ نے تمہیں نبوت عطا کر رکھی ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اس کے بعد اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، اور خلافت تمہارے اندر 30 سال تک ہوگی۔ پھر خلافت کے بعد تمہارے اوپر بادشاہت آئے گی، بادشاہت ایسی ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایسی بادشاہتیں آئیں گی جو جبری ہوں گی،
اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ ایسے ہی ہوا، پھر حالات ایسی ہی بنتے گئے۔ چنانچہ کوئی 30 سال تک خلافت راشدہ تھی، جس میں خلفائے راشدین یعنی جو خلفائے اربعہ ہیں وہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 6 ماہ کی خلافت کو ملا کر یہ 30 سالہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر بادشاہت شروع ہوئی۔ اب روایت میں تو کہا گیا کہ بادشاہت ایسی ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ چنانچہ پہلے بنو امیہ کی بادشاہت تھی، اس کے بعد بنو عباس کی بادشاہت تھی، اس کے بعد پھر عالم اسلام میں مختلف جگہوں پر بسا اوقات 2 بادشاہتیں بھی چلا کرتی تھیں۔ جیسے یہاں ترکوں میں بادشاہت چل رہی تھی اور ان کے متوازی ہندوستان کی الگ بادشاہت چل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ بادشاہتوں کی مختلف نوعیتیں تھیں۔ تو روایت میں تو اس کو کاٹ کھانے والی بادشاہت کہا گیا، لیکن ان میں ایسے بادشاہ بھی موجود تھے کہ جو انتہائی عادل تھے۔ گویا حدیث میں عمومی طور پر بادشاہت کو کاٹ کھانے والی کہا گیا، اور اس میں اگر کوئی ایسا بادشاہ آتا ہے جو عادل ہو تو اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں میں ملوکیت کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہ چکے ہیں، اور انہوں نے انتہائی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ایک طویل زمانے تک مسلمانوں پر بادشاہت کی۔ اسی طریقے سے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں جو بنو امیہ میں سے تھے، اور انہوں نے بھی خلافت راشدہ کی طرز پر اپنی بادشاہت کو چلایا۔ عباسی حکمرانوں میں سے بھی ایسے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے سلاطین جو سلطنت عثمانیہ کے سلاطین تھے، اس میں سے بھی ایسے گزرے ہیں جو علم دوست لوگ ہوتے تھے اور عادل ہوتے تھے، عدالت کے ساتھ، عدل کے ساتھ بادشاہت کو چلاتے تھے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ عمومی طور پر بادشاہتیں کاٹ کھانے والے ہی تھیں، عموماً بادشاہ ظالم ہوتے تھے، لیکن ان میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو عادل تھے۔ اس ملوکیت کا ایک جو فائدہ تھا مسلمانوں کے معاشرے کو وہ یہ تھا کہ یہ بادشاہ خود اگر ظالم بھی ہوتا یا عیاش ہوتا، لہو و لعب میں مشغول ہوتا، لیکن پوری ریاست کا، مملکت کا جو عمومی قانون ہوتا تھا وہ قرآن و سنت ہوتا تھا، عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں عمومی طور پر خیر ہی غالب تھی، اور مسلمان دن بدن اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے رہا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ روم اور ایران کی جو سلطنتیں تھیں ان کی طاقت تو اللہ نے خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی توڑوا دی۔ ایران کی سلطنت تو بالکل ختم ہو گئی، اور روم کی سلطنت کی جو طاقت تھی اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی سرحدات پھیلتی چلی گئیں۔ بنو امیہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کی جو سرحدات ہیں، جغرافیائی سرحدات، ان کی توسیع پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھی۔ بعد میں جب بنو عباس کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی جو جغرافیائی سرحدات میں توسیع تھی، فتوحات تھی، وہ تو پہلے جیسی باقی نہ رہیں، لیکن ان کے زمانے میں مسلمانوں نے مختلف علوم میں ترقی کی۔ یونانی علوم عربی میں آئے، عربی میں ان کا ترجمہ کیا گیا، اور جتنے معروف فلسفی گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں مسلمانوں میں، وہ عام طور پر بنو عباس کے زمانے میں گزرے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں سے یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان رہو اور عمل بھی کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار عطا کرے گا، اور تمہارے دین یعنی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں سرخروئی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے رہو، نیک عمل کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روئے زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اب یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر کب آئے گی؟ جب تم عبادات انجام دو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ 2 قسم کی عبادات ہوتی ہیں، بدنی اور مالی۔ بدنی عبادات کی نمائندہ عبادت نماز ہے، اور مالی عبادات کی نمائندہ عبادت زکوٰۃ ہے۔
تو یہاں گویا مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ چاہے مالی طور پر قربانی ہو یا جانی طور پر قربانی ہو، اس کے لیے تم تیار رہو اور رسول کی مکمل اطاعت کرو، تو پھر تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور تمہارے اوپر رحم بھی کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں بارہا اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کے معاشرے میں منافقین تھے، تو منافقین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو نفاق چھوڑو، رسول کی سچے دل سے اطاعت کرو، تب جا کے تم کامیاب ہوگی۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ رسول کی سچے دل سے اطاعت کرنی ہوگی، سنت پر عمل کرنا ہوگا، یہ دیکھے بغیر کہ کون سی سنت مشکل ہے اور کون سی آسان ہے۔ بس مسلمان کے لیے یہی کافی ہو کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، تو مسلمان اس پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو اسی میں اللہ نے اس کے لیے فلاح اور کامیابی رکھی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں بے بس کر دیں گے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ اہل کفر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں بے بس کر دیں گے، یعنی کہ بھاگ جائیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کو زمین میں جتنا بھی اقتدار مل جائے، جتنی بھی طاقت مل جائے، وہ جتنی بھی مارا ماری کرتا پھرے، لیکن یہ سب وقتی چیزیں ہیں، بالآخر ان کا جو انجام ہے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آخرت کی ناکامی تو یقینی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو ناکامی کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں وہ تم سے اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے وہ بھی اجازت لیں۔ کب؟ ثلاث مرات، تین اوقات میں۔ اے ایمان والو جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی تک بلوغ تک نہیں پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کرے۔ من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم ظہیرہ یعنی دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، ومن بعد صلاة العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ اس آیت میں جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہی حکم ہے یا اسی حکم کا تتمہ ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ کر آئے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں ایسے احکامات اللہ نے نازل کیے جو کہ معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے والے تھے۔ بسا اوقات مختلف گھرانوں میں بے حد سے گزری ہوئی جو بے تکلفی ہے اور جس کی وجہ سے بے دھڑک آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی طرح طرح کے فسادات رونما ہوتے ہیں، تو اس پر اللہ نے پابندی لگائی کہ جب تم نے ایک دوسرے کے ہاں جانا ہو تو اجازت لیا کرو۔ اس کی تفصیلی احکامات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عام لوگ تو پھر اجازت ہی لیتے تھے، وہ تو اجازت لینے کے پابند تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اجازت لینے کے پابند نہیں تھے، نہیں سمجھے گئے کہ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے کوئی غلام لونڈیاں ہیں، کسی کا کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، جس نے ہر وقت اس کے پاس آنا جانا ہے، تو وہ بغیر اجازت کے آ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچے ہیں نابالغ تو ان کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اس آیت میں اس حکم کا تتمہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، یعنی نابالغ بچہ ہے، چاہے تمہارا ہے یا کوئی اور ہے، یا تمہارا کوئی ملازم ہے یا ملازمہ ہے جس نے ہر وقت تمہارے پاس آنا ہے، تو وہ آ جائے کرے، بغیر اجازت کے داخل ہو جائے کرے۔ یعنی ملازم، ملازمہ اور نابالغ بچہ وہ تمہارے پاس بغیر اجازت کے آ جائے کرے، لیکن 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ جب وہ بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ایک نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، رات کا آخری پہر، ایک دوپہر کا وقت اور ایک عشاء کے بعد کا وقت۔ یہ اوقات ایسے ہیں جو عام طور پر پردے کے اوقات سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس میں انسان آرام کرتا ہے، بے تکلفی کے ماحول میں ہوتا ہے اور بسا اوقات اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی نابالغ بچہ بھی آ جائے یا کوئی ملازم آ جائے
تو اس کی وجہ سے فساد رونما ہو سکتا ہے، اس کے نتائج معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے پابندی لگائی گئی کہ یہ لوگ بھی ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آیا کریں۔ یہاں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑکے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا کہ حضرت عمر کو بلا کے لاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، اور جس طرح آدمی اضافی لباس اتار دیتا ہے تو اس طریقے سے وہ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا۔ اب اجازت تو اس نے لی نہیں کیونکہ وہ تو بڑا نہیں تھا، تو ایسے ہی آ گیا حضرت عمر کے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ ماحول دیکھا کہ اس حالت میں یہ میرے پاس اندر آ گیا، تو انہیں سخت ندامت ہوئی، اور ان کے دل میں یہ خواہش اتری کہ کاش ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی، یعنی بچوں کو بھی، ملازمین کو بھی آنے سے منع کر دے، باقاعدہ کوئی حکم نازل ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ خواہش اٹھی، اور اللہ نے پھر حکم بھی نازل کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی ایک انفرادی صفت ہے، ان کا ایک امتیاز ہے کہ قرآن کریم میں کئی احکامات حضرت عمر کی خواہش کے بعد نازل ہوئے، کہ ان کی خواہش ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق آیت نازل کرتا تھا۔ تو یہاں یہ حکم نازل ہوا کہ یہ جو 3 اوقات ہیں جس میں انسان آرام کرتا ہے اور بسا اوقات اپنے اہل کے ساتھ بے تکلفی کے ماحول میں ہوتا ہے، اضافی کپڑے اس نے اتارے ہوتے ہیں، تو ان 3 اوقات میں ملازم ہو، ملازمہ ہو، یا کوئی بھی نابالغ بچہ ہو، چاہے اپنا ہو یا کسی کا ہو، تو وہ بغیر اجازت کے والدین کے کمرے میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اور یہ بات اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ 4 سال کا ہے یا اس سے زائد کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، تو اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ خاص طور پر یہ جو اوقات ہیں، تو ان اوقات میں اگر والدین کے کمرے میں بھی آنا ہو تو دروازہ بجا کر اجازت لے کر اندر آیا جائے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں۔ کون اجازت لیں؟ الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے، یعنی جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں۔ اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، آج کل ملازمین ہوتے ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں، خادمین ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ جو آپ کی خدمت پر مامور ہیں، اور دوسرے کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے۔ جو بالغ ہیں وہ تو اسی حکم پر چلیں گے، وہ تو ہر وقت اجازت لینے کے پابند ہیں، لیکن جو بالغ نہیں ہیں وہ اور ملازمین، یہ عام طور پر تو بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت، اور وہ وقت جب، یعنی دوپہر کا وقت جب انسان اپنے اضافی کپڑے اتار دیتا ہے، اور عشاء کے بعد کا وقت۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یعنی اس میں کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے آرام میں خلل ڈالے، یا جس بے تکلفی کے ماحول میں آپ ہیں اس میں کوئی مداخلت کرے یا اس میں کوئی خلل ڈالے۔ کسی نابالغ بچے کو بھی اجازت نہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، یعنی یہ اوقات 3 اوقات پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ، یعنی صبح نماز کے بعد کا وقت ہے، یا مغرب کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، تو ان اوقات میں نابالغ بچہ ہو یا ملازمین ہو وہ اجازت لیے بغیر آ سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے وہی حکم ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو ہر وقت اجازت لے کر آئیں گے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، اور تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس، یعنی طواف کا مطلب بہت زیادہ گھومنے والا، طواف کرنے والا، کہ یہ چونکہ بار بار تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اگر ہر وقت اجازت لینی پڑے تو حرج ہوگا، تو حرج سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے کہ ٹھیک ہے ہر وقت اجازت نہ لیں، لیکن ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ،
اور جب تمہارے بچے بلوغ تک پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اس میں اب اپنے بچوں کے بارے میں بیان ہے کہ اگر تمہارا بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حسب قاعدہ اجازت لے کر آیا کرے، یعنی وہ پھر ہر وقت اجازت لے کر آیا کرے. میں نے پہلے عرض کیا کہ عام آدمی، چاہے عام آدمی ہے یا آپ کی اولاد ہے، بالغ ہے، تو وہ تو جب بھی آپ کے پاس آئے گی اجازت لے کر آئے گی. ہاں کوئی نابالغ بچہ ہے یا ملازم ہے جو ہر وقت آتا جاتا رہتا ہے، تو اس کو استثناء تھا کہ وہ بغیر اجازت کے آتا تھا. تو اس سے پچھلی آیت میں اس استثناء کی وضاحت کر دی گئی کہ 3 اوقات میں یہ بھی اجازت کے پابند ہیں، اور ان کے علاوہ یہ بغیر روک ٹوک کے آ سکتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ بچہ بالغ کب ہوتا ہے، تو اس میں فقہا نے بحث کی ہے. عام طور پر تو جو مرد ہے یعنی لڑکا ہے، احتلام کے بعد اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے، اور جو بچیاں ہوتی ہیں تو ماہواری کے بعد ان کو بالغ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کچھ بچے ایسے ہوں کہ جن میں یہ علامات ظاہر نہ ہوں تو پھر عمر کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب عمر کتنی ہو تو مختلف حضرات نے، مختلف محققین نے اپنے ذوق کے مطابق یا اپنے ماحول کے مطابق الگ عمریں بیان کی ہیں. بعض حضرات نے لڑکی کے لیے 15 برس اور لڑکے کے لیے 16 برس بیان کیے، اور بعض حضرات نے لڑکی کے لیے 17 برس اور لڑکے کے لیے 18 برس بیان کیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں لڑکی 17 برس میں اور لڑکا 18 برس میں بالغ سمجھا جاتا تھا، اگر وہ بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں، جیسے میں نے عرض کیا. لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اپنے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں 18 برس تو بہت بات کی بات ہے، 11-12 برس کی عمر میں بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. معاشرہ اس طرح کا ہے، خوراکیں اس طریقے سے ہیں، تو بہرحال تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ والدین کے پاس آتے ہوئے یا کسی جگہ بھی جاتے ہوئے اجازت لے کر جایا کریں، بغیر اجازت کے نہ جائیں. اور اگر ابھی نابالغ ہیں تو وہ بغیر اجازت لیے جا سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لیں گے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے پہلے کا وقت، دوپہر کا وقت اور عشاء کے بعد کا وقت. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں. پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ خواتین کو احکامات تھے کہ وہ بے تکلفی سے کس کے سامنے آ سکتی ہیں اور کس طریقے سے آ سکتی ہیں، اور جب باہر جانا ہو یا نامحرموں کے سامنے جانا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. سطر کے احکام پچھلی آیتوں میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب معاشرے میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہوں اور جن کو نکاح کی کوئی توقع نہ ہو، اور نہ ہی مردوں کو ان میں کوئی رغبت باقی رہی ہو. اگر ایسی خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کو اپنے نکاح کی کوئی توقع اب نہیں رہی، یعنی اب وہ مایوس ہو چکی ہیں اور مردوں کو بھی ان میں کوئی رغبت نہیں رہی، تو ایسی خواتین اگر غیر محرم کے سامنے بھی اپنا اضافی لباس اتار دیتی ہیں یا اس کے بغیر سامنے آ جاتی ہیں تو اللہ نے اس میں معافی رکھی ہے. اضافی لباس سے مراد جلباب ہے کہ جو اوپر حجاب لیا جاتا ہے، برقع لیا جاتا ہے، یا اضافی کپڑے لیے جاتے ہیں خواتین اپنی زینت کو چھپانے کے لیے جو پہنتی ہیں. تو اگر یہ خواتین اس کے بغیر بھی سامنے آ جائیں تو اللہ نے اس میں معافی رکھی ہے، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں. اگر وہ زیب و زینت کا اظہار کریں گی، یعنی فیشن کرنے کی کوشش کریں گی یا کوئی ایسی اپنی وضاقتہ اس طریقے سے بنائیں گی کہ مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا مواخذہ ہوگا. یعنی اس میں عام بوڑھی خواتین کے لیے ایک استثناء ہے کہ جو معاشرے میں عام بوڑھی خواتین ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اضافی کپڑوں کے بغیر، کسی بڑی ساری چادر کے بغیر، عام دوپٹے میں، عام لباس میں بھی کسی نامحرم کے سامنے آ جائیں تو اس سے کسی قسم کے فتنے وغیرہ کا امکان نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس گنجائش کو بیان کیا ہے.
والقواعد من النساء، اور خواتین میں سے وہ جو بیٹھی ہیں، قواعد بیٹھی ہوئی، یعنی مطلب یہ کہ جو نکاح سے بیٹھی ہیں، مفہوم یہی ہے کہ جن کو نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے، نا امید ہو چکی ہیں کہ اب تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ اللاتی لا یرجون نکاحا، یعنی وہ کہ جن کو نکاح کی توقع نہ ہو، خود ہی اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر کوئی جناح نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کس چیز کا؟ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ کپڑوں سے مراد جو اضافی کپڑے ہیں، جس کی وضاحت میں پہلے کر کے آیا ہوں کہ جلباب ہے یعنی برقع ہے، یا وہ جو بڑی چادر خواتین اپنی زینت کو چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو وہ چادر اگر اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ اگر وہ زیب و زینت اختیار کریں گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پردہ لازم ہوگا۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں جو ترغیبی حکم ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ اگر وہ بھی احتیاط کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے احتیاط نہ کر سکیں تو اللہ نے ان کے لیے معافی رکھی ہے، ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ اس آیت میں ایک حکم کا بیان ہے۔ صحابہ کرام قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اس قدر تربیت یافتہ ہو چکے تھے کہ دوسرے کے مال کے استعمال میں ان کے اندر ایک حساسیت پیدا ہو چکی تھی، اور یہ حساسیت اتنی زیادہ تھی کہ بسا اوقات ان کی جو معمول کی زندگی تھی اس میں حرج پیدا ہو جاتا تھا۔ مثلا قرآن کریم نے انہیں تعلیم دی تھی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب صحابہ اس حکم کے بعد اس قدر حساس ہو گئے تھے کہ بعض صحابہ کرام اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کا مال ناحق طریقے سے میرے حصے میں نہ آ جائے۔ یا کوئی صحابی اگر اپنے بھائی کے گھر گئے ہیں یا دوست کے گھر گئے ہیں اور وہ خود موجود نہیں ہیں، ان کے بچے ان کو کھانا پیش کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کھاتے تھے کہ ان کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے، تو میں ان کے بچوں کے ہاں کیسے کھا لوں، ان کے اہل کے کہنے پر کیسے کھا لوں۔ تو یہ شرعی احکامات پر عمل کرنے کی حساسیت تھی جو کہ تربیت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں پیدا کی تھی، اور بسا اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے حرج پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے معاشرے میں معذور افراد ہوتے تھے، تو معذور لوگ دوسرے کے ساتھ کھانے سے گریز کرتے تھے کہ اگر کوئی نابینا ہے تو وہ گریز کرتا تھا کہ اگر میں کسی بینا کے ساتھ کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا لحاظ رکھ لے یا میں کہیں زیادہ کھا بیٹھوں، یا اگر کوئی پاؤں سے معذور ہے تو اس نے بیٹھنے میں جگہ زیادہ گھیرنی ہوتی تھی، تو اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں تو زیادہ جگہ گھیروں گا، میری وجہ سے اس کا کوئی حرج نہ ہو جائے، یا میں تو معذور ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں تو اسے کراہت محسوس ہو اور میں ناحق طریقے سے اس کی جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بن جاؤں۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ وہ حساسیت تھی جو کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں شرعی احکامات پر عمل کرنے میں پیدا ہوئی تھی، اور اللہ کو یہ حساسیت مطلوب نہیں تھی اس درجے کی۔ تو یہاں اس کی اصلاح کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام کے لیے سہولت کا راستہ بتایا گیا۔ اس میں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو معذور لوگ ہیں تو معذور لوگوں پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ معذوروں کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ معاشرے میں کسی کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنے دوست رشتہ داروں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، یا انجان لوگوں کے ہاں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ یعنی معذوروں کو اللہ نے ایک استثناء دیا ہے،
یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے ہر فرد کے مال میں اللہ نے معذوروں کا حصہ رکھا ہے، اور معذور کو اجازت دی ہے کہ تم بغیر اجازت لیے بھی اگر یہاں سے کھا لو گے تو تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اور معذور ہے، تو معاشرے کے ہر فرد کے مال میں، اس کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھا ہے، اور وہ بغیر اجازت لیے کھا سکتا ہے۔ یہ تو حکم کا پہلا حصہ ہے۔ حکم کا دوسرا حصہ عام لوگوں کے لیے ہے، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں کھانے سے بھی ہچکچاتے تھے کہ کہیں ناحق طریقے سے ان کا مال کھانے والے ہم نہ بن جائیں، تو اللہ نے یہاں اس حکم کی تکمیل بیان کر دی کہ آپس میں ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ، لیکن یعنی اجازت لے کر کھاؤ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، تمہارے کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ان کا مال کھاؤ گے بھی تو ان کو خوشی محسوس ہوگی۔ مثلا کسی آدمی کے والد کا گھر ہے، کسی کی والدہ کا گھر ہے، والد اور والدہ کا گھر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہو، والدہ کا الگ گھر بن گیا ہو، اس نے الگ نکاح کر لیا ہو، اولاد اگر جائے گی تو اولاد کے لیے تو وہ والدہ کا گھر ہے، تو باپ کا گھر ہو، ماں کا گھر ہو، بھائی کا گھر ہو، چچا کا گھر ہو، چچی کا ہو، خالہ کا ہو، پھپھی کا ہو، یا تمہارے کسی بے تکلف اور ہمدرد دوست کا گھر ہو، تو یہ تمام وہ رشتے ہیں کہ اگر تم ان کے ہاں سے کچھ کھاؤ گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ عموماً یہی رشتے ہوا کرتے ہیں، تو ان کا ذکر اللہ نے کر دیا کہ ان کے ہاں سے اگر بغیر اجازت لیے بھی تم کھا لو تو اللہ نے تمہیں پورا پورا حق دیا کہ تم کھا سکتے ہو۔ آپ اپنے کسی بھائی کے گھر گئے، بھائی گھر میں نہیں ہے، اس کے نابالغ بچے آپ کو کسی کے لیے کھانا لگا دیتے ہیں، تو پھر کسی کے دل میں یہ نہ ہو کہ اس کھانے کا مالک تو میرا بھائی ہے، اس کی تو اجازت ہے نہیں تو میں کیسے کھاؤں، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح چچا کے گھر گئے ہو، ماموں کے گھر گئے ہو، خالہ کے گھر گئے ہو، یا کوئی ایسا جگری دوست ہے آپ کا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا مال کھانے سے اس کو خوشی ہی ہوتی ہے، اگر میں اس کی کوئی چیز کھا لیتا ہوں تو اس کے اوپر گرانی نہیں ہوتی۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے۔ اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں جو پاؤں سے معذور ہو۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے۔ گناہ کس میں نہیں ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے لیے، یعنی نہ خود تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ ہے۔ کیا گناہ، کس چیز میں گناہ نہیں؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھاؤ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں سے کچھ کھا لو۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے۔ او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، ان گھروں سے جن کی چابیاں آپ کے اختیار میں ہوں۔ صحابہ کرام عام طور پر جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے، سفر کے لیے نکلتے تھے، تو پتہ ہوتا تھا کہ طویل زمانے تک ہم باہر رہیں گے، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہوتا تو گھروں کی چابیاں اپنے دوستوں کو دے جاتے تھے یا کسی قریبی عزیز کو دے جاتے تھے۔ تو ایسے عزیز کو اجازت، اور ساتھ اجازت بھی دیتے تھے کہ اگر تم کچھ کھانا چاہو تو کھا لینا۔ تو ایسے عزیزوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کی چابی تمہارے حوالے کر گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کی عدم موجودگی میں بھی یہ کوئی چیز کھا لیتا ہوں تو پھر کوئی مواخذہ وہ نہیں کرے گا یا اس کو ناگوار نہیں گزرے گا، تو ایسی معمولی درجے کی چیز کھانے پینے پہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پابندی نہیں رکھی۔ او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس میں بھی صحابہ کرام کے معاشرے کی ایک حساسیت کا بیان ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اتنے حساس ہو گئے تھے کہ ہر چیز میں پھر چھان پھٹک کرتے تھے، مل کر نہیں کھاتے تھے،
یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کو ناپسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں اس کے حصے کا کھانا میری طرف نہ آ جائے، تو اکیلے کھاتے تھے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو اکیلے کھانے کو معیوب سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو کنانہ کے عرب ایسے تھے جو اکیلے کھانے کو معیوب سمجھتے تھے، اگر ساتھ کوئی کھانے والا نہ ہوتا تو بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن مہمان کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ اب یہ بھی اپنے لیے ایک حرج کی بات ہے، تو اللہ نے اس حرج کو دور کیا اور فرمایا کہ اگر تم آپس میں مل کر کھاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کوئی خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے حصے کا میری طرف نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر تم اکیلے ہو، اکیلے کھانا چاہتے ہو، یا وقت ایسا ہے کہ تمہیں کوئی مہمان میسر نہیں ہے تو تم اکیلے بھی کھا سکتے ہو، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم سب مل کر کھاؤ، یعنی یہ خوف نہ رکھو کہ اس کے حصے کا کھانا میری طرف نہ آ جائے۔ او اشتاتا، یا الگ الگ، یعنی کوئی اکیلا بھی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو اکیلا کھا رہا ہوں تو کہیں بے برکتی نہ ہو جائے، مہمان آئے گا تو پھر میں کھاؤں گا۔ اگر مہمان نہیں ہے یا اجتماعی کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے تو پھر اکیلا کھا سکتا ہے۔ مل کر کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ غالباً ایک روایت کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ کوئی صاحب حاضر ہوئے تھے بے برکتی کی شکایت کی تھی، تو ان سے یہی فرمایا گیا کہ تم لوگ الگ الگ تو نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے ہو اس وجہ سے بے برکتی ہے، مل کر کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ تو عام طور پر تو مل کر ہی کھانا چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ ساتھ کوئی دوسرا کھانے والا نہیں ہے تو اکیلا آدمی اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ لے کہ میں تو اکیلا کھا رہا ہوں، بلکہ وہ کھائے، اللہ نے اجازت دی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یہاں بھی وہی حکم ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا ہو اجازت لیا کرو۔ اجازت کا طریقہ یہی ہے کہ سلام کیا کرو، السلام علیکم کہہ کر اپنا نام بتایا جائے اور پھر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا جائے۔ اپنے گھر میں جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، اور یہ برکت کا سبب ہے۔ جو آدمی اپنے گھر میں جاتے ہوئے سلام کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں، جیسے صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جب بھی انسان جائے سلام کر کے جائے دروازے پر، یہ بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، جب آپ گئے ہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی سلام کرنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ بسا اوقات گھروں میں کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی ہوتی ہے جو اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، تو آپ کی طرف سے ان پر سلامتی ہو جاتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر کے جانا چاہیے۔ یہ تمام احکام بیان ہوئے، اب آخر میں فرمایا جا رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، یعنی دل سے اقرار کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو نہیں جاتے، یعنی کہیں نہیں جاتے، حتیٰ يستأذنوه، جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ یہاں مومنین کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی کام میں مومنین کو شریک فرماتے ہیں تو مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر پھر وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، آپ علیہ السلام کی مجلس ہے، کوئی مشاورت ہو رہی ہے یا کوئی بات نصیحت ہو رہی ہے، تو مسلمان وہاں جم کر بیٹھتا ہے، ہر لمحے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔
اور اگر کسی کو کوئی ناگزیر سبب درپیش ہو وہاں سے اٹھنے کے لیے، اس کی مجبوری بن جائے، تو وہ اجازت لیے بغیر نہیں جاتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا ہے تو پھر وہاں سے جاتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ کھسکتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کھسکنے لگے، یا اور مختلف مواقع پر جب جہاد کی باری آتی تھی، کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو منافقین کھسکنے کی کوشش کرتے تھے، بسا اوقات چپکے سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی کبھار بہانے بنایا کرتے تھے۔ تو مومن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وہاں سے نہیں اٹھتا مجلس نبوی سے جب تک اجازت نہ لے لے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے اجازت لے رہے ہیں تو یہ سچے مومن ہیں، یعنی آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں، لہٰذا اے حبیب آپ ان کو اجازت دیجئے اور ان کے لیے استغفار بھی کیجئے۔ استغفار کیوں کیجئے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے فہم میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یعنی اس کو کوئی کام درپیش ہوا اور اس نے اس کام کو انتہائی ضروری سمجھا، اتنا ضروری کہ مجلس نبوی سے اٹھنا اس نے گوارا کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام اتنا ضروری نہ ہو، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یعنی اس نے اس کام کو ضرورت سے بڑھ کر اہمیت دی ہو جتنے نہیں دینی چاہیے تھی، مطلب وہ ابھی وہاں بیٹھ سکتا تھا مزید لیکن وہ اٹھ گیا، تو ہو سکتا ہے اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ تو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت تھی، کہ اگر کسی صحابی سے انجانے میں اپنے کام کو اہم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اجازت لے کر چلے گئے ہیں، تو اب دیکھنے میں تو یہ ایک غلطی ہوئی کہ وہ کام اتنا اہم نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھا جائے، لیکن وہ اجازت لے کے اٹھ گئے ہیں، تو اب اس غلطی کا مداوع بھی خود اللہ کروا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اجازت بھی دیں اور ساتھ استغفار بھی کریں، کیونکہ نہیں معلوم کہ کون سے صحابی کو اپنا کام اہم سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جو بھی آپ سے اجازت مانگے، یہ مخلص صحابہ جو ہیں آپ کے، تو آپ ان کو اجازت بھی دیجیے اور ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ان الذین یستأذنونک، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن کو چاہیں آپ اجازت دے دیا کریں، یعنی اجازت دینا یہ پیغمبر کی ثوابدید پر ہے کہ جس کو مناسب سمجھے پیغمبر اجازت بھی دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کریں، اجازت بھی دیں اور دعا بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسا اوقات خطبے کے دوران، خطبہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کسی صحابی کو کوئی ضروری کام درپیش ہوا، اچانک آن پڑا، ان کو اٹھ کے جانا پڑا، تو وہ اشارے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ کس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو، آپ کے قرب کو، آپ کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو، یعنی دعاء الرسول کو ویسا نہ سمجھو جیسے آپس میں تم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب یہاں دعا سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف مفاہیم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دعا کا معنی بلانا بھی ہوتا ہے، تو اگر دعا کا معنی بلانا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر اگر آپ کو بلائیں تو اس کو غیر معمولی اہمیت دو، اس کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہ آپ کا دوست پیغام بھیجتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن پیغمبر کے بلاوے کو ایسا مت سمجھو کہ پیغمبر جب آپ کو بلائیں تو ہر حال میں لبیک ہی کہنا پڑے گا اور جانا پڑے گا۔ تو اگر دعا الرسول سے مراد پیغمبر کا بلاوا سمجھیں
تو پھر اس کا یہ مفہوم ہے، اور پچھلی جو مضمون چل رہا ہے اس سے مناسب بھی یہی مفہوم زیادہ ہے۔ اسی طرح دعا کا ایک معنی پکارنا بھی ہوتا ہے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں آواز دے کر، نام لے کر کہ اے فلاں۔ تو مسلمانوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر سے کوئی درخواست کرنی ہو تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو نام لے کر، اس طرح پیغمبر کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکار لیتے ہو، جیسے عربی میں کوئی کسی کو پکارے تو یا فلاں کہہ دے، لیکن پیغمبر کو یا محمد کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جن صفات سے نوازا ہے، یا حبیب اللہ، تو ان صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صفت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا ایھا الرسول۔ کہیں قرآن کریم میں یا محمد آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے نام لے کر آپ کو مخاطب کیا ہو، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ پیغمبر کو مخاطب کرنا ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ مخاطب کیا کرو۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر دعا سے مراد دعا ہی لی جائے، اللہ سے مانگنا، تو جیسے عام لوگ ایک دوسرے کی اپنے لیے یا اپنے خلاف دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، تو ایسی جرت پیغمبر کی دعا کے بارے میں نہ کرنا کہ پیغمبر اگر آپ کے حق میں دعا کر دیں تو اس کو معمولی مت سمجھو، وہ تو تمہاری سعادت کے لیے کافی ہے، اور اگر پیغمبر کسی بدبخت کے خلاف دعا کر دیں تو پھر وہ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ یعنی پیغمبر کی دعا کو ایسا مت سمجھو جیسے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، اے لوگو اپنے درمیان رسول لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اے لوگو اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو، یعنی ایسا معمولی نہ سمجھو کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو، جیسے بے تکلفی آپس میں کرتے ہو، بارگاہ نبوی میں اس کی اجازت نہیں۔ قد یعلم اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، الذین یتسللون منکم لواذا، جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی جو آڑ لے کر کھسکتے ہیں، اجازت نہیں لیتے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو خوب جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پیغمبر کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کا وبال بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہو، کھسک رہے ہو مجلس سے، یا کسی اور معاملے میں نافرمانی کر رہے ہو، تو ڈرتے رہو کہیں اللہ کی پکڑ تم پہ نہ آ جائے، کہیں تم کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فتنے کا شکار دنیا میں بھی ہو سکتے ہو، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا۔ تو یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال کرو، اس دربار کو معمولی سمجھنے کی جرت نہ کرو، اس دربار کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوتی ہیں ان ہدایات کو معمولی سمجھنے کی جسارت نہ کرنا، بلکہ ہر ممکن طریقے سے اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ پیچھے جو آپ آیتیں پڑھتے آ رہے تھے وہاں یہی پیغام دیا جا رہا تھا کہ تمہاری ہدایت کس میں پوشیدہ ہے؟ رسول کی اطاعت میں۔ اب یہاں خبردار کیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں کہ دیکھو، اگر رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو ہر قسم کے فتنے کے لیے پھر تیار رہو، پھر اللہ کی کسی قسم کی پکڑ تم پہ آ سکتی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے، یعنی اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تم سب کو وہاں لوٹ کر جانا ہے، احکام پر عمل کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اور اگر اس کی پابندی نہیں کرو گے تو جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو تو اس کا پتہ ہے، پھر اللہ حساب لے لے گا۔